بسم الله الرحمن الرحيم فأرادوا به كيدا فجعلناهم الأسفلين وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين رب هب لي من الصالحين فبشرناه بغلام حليم فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين فلما أسلما وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين إن هذا لهو البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين وباركنا عليه وعلى إسحاق ومن ذريتهما محسن وظالم لنفسه مبين صدق اللہ العظیم۔ یہ 23ویں پارے کے 7 رکوع ہو گئے ہیں اور سورہ صافات ہماری چل رہی ہے۔ آیت نمبر 98 سے لے کر 113 تک کی تلاوت ہوئی۔ چونکہ مضمون ایک ہی ہے اس لیے زیادہ آیتیں آپ کے سامنے پڑھی ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لوگ مخالف ہو گئے، آگ میں ڈالے گئے، اور اللہ جل جلالہ نے اس برے منصوبے سے، بری تدبیر سے ان کو بچا لیا، ان کو نیچا کر دیا، ابراہیم علیہ السلام کو اونچا کر دیا۔ آج صرف ان آیات کا ترجمہ پیش ہوگا، باقی اس میں جو تشریحی کلمات، تشریحی باتیں ہیں وہ اللہ نے چاہا کل کے درس میں پیش کی جائیں گی۔ تو آیات کا ترجمہ ہے، اس طرح انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کے خلاف ایک برا منصوبہ بنایا تھا، تو ہم نے ان کو نیچا دکھایا اور ان کو ہم نے خسارے میں اور نقصان میں ڈالا۔ ابراہیم علیہ السلام کو ہم نے بچا لیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا میں اپنے رب کے پاس جا رہا ہوں، یعنی میں ہجرت کر رہا ہوں۔ عراق کے علاقے میں تھے حضرت، وہاں سے روانہ ہوئے، شام کے علاقے میں پہنچے۔ میرا رب میری رہنمائی فرمائے گا۔ اور پھر ایک دعا مانگی، اے اللہ مجھے ایک حلیم المزاج، مجھے نیک لوگوں میں ایک بیٹا عطا فرما جو نیک ہو، نیک لوگوں سے اس کا تعلق ہو۔ تو ہم نے ان کو ایک حلیم المزاج، بردبار لڑکے کی خوشخبری دی۔ اب لڑکا پیدا ہوا اور ساتھ چلنے پھرنے کے قابل ہو گیا، تو کہنے لگے کہ بیٹے میں نے ایک خواب دیکھا ہے کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، اور اب تم سوچ کر یہ بتاؤ کہ تمہاری کیا رائے ہے۔ یہاں پر بس ایک چھوٹی سی بات پیش کروں گا، وہ یہ ہے کہ انبیاء علیہم السلام کی آنکھیں سوتی ہیں، نبیوں کا دل نہیں سوتا، اور نبیوں کا دل مستقل 24 گھنٹے بیدار رہتا ہے اور آسمانی وحی کے لیے تیار رہتا ہے۔ اور جس طرح وحی کی ایک قسم ایسی ہے کہ اللہ جل جلالہ جبرائیل کو بھیجیں اور ایک پیغام دیں، اور پھر نبی اپنے الفاظ میں اس پیغام کو بیان کریں، یہ وحی کی ایک قسم ہے۔ اسی طرح وحی کی ایک قسم یہ بھی ہے، اللہ پاک نبی کو خواب دکھاتے ہیں اور اس خواب میں ایک مضمون دکھاتے ہیں، تو وہ بھی وحی کی ایک قسم ہے۔
اور وہ بھی اللہ کا حکم ہے۔ اور ایک بات تو یہ ہوئی، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں بھی ایسے کافی سارے واقعات ہوئے کہ آپ نے ایک چیز دیکھی خواب کے اندر اور پھر اس پر آپ نے عمل کیا۔ ایسے ہی انہوں نے کیا، اور 3 دن لگاتار خواب دیکھا۔ اب یہ والی بات نہیں دیکھی کہ گردن کٹی ہے یا نہیں کٹی، لیکن ذبح کے سارے اسباب ہو گئے اور میں اپنے بچے کو ذبح کر رہا ہوں، ایک ہی بیٹا ہے، ذبح کر رہا ہوں۔ تو ایک تو یہ بات ہوئی۔ دوسری بات یہاں یہ بتانی ہے کہ وحی کے اندر ایک جبرائیل آتے ہیں اور ایک پیغام سناتے ہیں، پھر نبی اس پیغام کو اپنی زبان سے بیان کرتا ہے۔ وحی کی ایک قسم یہ بھی ہے، اور اس کو کہتے ہیں وحی غیر مطلوع، وہ وحی جس کی تلاوت نہیں ہوتی۔ جیسے ہم نے ابھی قرآن پڑھا، آپ اگر سورہ فاتحہ پڑھیں اور سورہ فاتحہ کے بعد بخاری شریف کی کوئی حدیث ہم تلاوت میں پڑھیں گے، یعنی ولا الضالین کے بعد، اپنی نفلی نماز ہی کیوں نہ ہو تو نماز نہیں ہوگی۔ یعنی ایسی ہے تو اللہ کا حکم بالکل سچ بھی ہے، لیکن آپ اس کو نماز میں نہیں پڑھ سکتے۔ وحی غیر مطلوع جس کی تلاوت نہیں ہوتی، اور ایک ہے وحی مطلوع جس کی تلاوت ہوتی ہے۔ تو وحی غیر مطلوع کا ثبوت قرآن سے ہے، یہ ہے کہ وحی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، خواب دیکھ رہے ہیں لیکن وہ بھی اللہ کا حکم ہے۔ وحی نہیں ہے، وحی کا مطلب تلاوت اس کی نہیں ہے، لیکن وہ کیا ہے، وہ بھی اللہ کا حکم ہے۔ جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سن 6 ہجری میں خواب دیکھا کہ ہم بیت اللہ جا رہے ہیں، آپ تو مدینہ میں ہیں، ہم بیت اللہ جا رہے ہیں، اب اس سال جائیں گے یا اگلے سال جائیں گے یہ خواب میں نہیں بتایا، لیکن یہ بتایا کہ ہم بیت اللہ چلے گئے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اللہ کا حکم سمجھا، اور آپ نے عمرے کی تیاری کر لی۔ عمرے کی تیاری کر کے روانہ بھی ہو گئے، 1400-1500 آدمی ہیں۔ وہاں جا کر کے کافروں نے روک دیا، ہم تو نہیں چھوڑیں گے۔ اب سب پریشان ہیں کہ بھئی حضور نے تو خواب دیکھا تھا اور یہ تو اللہ کا حکم تھا، اور کیسے اس کو تو ہر حالت میں پورا ہونا ہے۔ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کا حکم ہے، ہم عمرہ ضرور کریں گے، لیکن یہ کب اللہ نے کہا تھا کہ اسی سال کریں گے؟ ہم تو اپنے اس سے آ گئے کہ بھئی کرنا ہے، لیکن یہاں رکاوٹ آ گئی، تو پھر وہی عمرہ اگلے سال ہوا۔ معلوم یہ ہوا کہ کوئی چیز نبی اگر خواب میں دیکھتا ہے وہ بھی اللہ پاک کے حکموں میں سے ایک حکم ہوا کرتا ہے۔ تو بیٹے سے پوچھ رہے ہیں کہ آپ بھی مجھے رائے دیں، سوچ کر بتاؤ تمہاری کیا رائے ہے؟ بیٹے نے کہا ابا جان وہی کریں جس کا آپ کو حکم دیا جا رہا ہے، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ چنانچہ وہ عجیب منظر تھا جب دونوں نے اللہ پاک کے حکم کی تابعداری کی۔ باپ نے بیٹے کو پیشانی کے بل گرایا اور ہم نے انہیں آواز دی کہ اے ابراہیم، تم نے خواب کو سچ کر کے دکھایا، یقیناً ہم نیکی کرنے والوں کو ایسے ہی صلہ دیتے ہیں۔ اور یہ کھلا ہوا امتحان تھا، اور ہم نے ایک عظیم ذبیحہ اس کا فدیہ دیا، یعنی جنت سے ایک جانور لایا گیا، اسماعیل علیہ السلام بچ گئے اور وہ جانور ذبح ہو گیا۔ جو لوگ ان کے بعد آئے ان میں ہم نے یہ روایت قائم کی ہے، وہ کیا ہے کہ سب یہ کہیں گے ابراہیم علیہ السلام پر سلامتی ہو۔ ہاں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکتا۔ اسی طرح ایک درود شریف ہے، اللہم سلم علی محمد وعلی آل محمد کما سلمت علی ابراہیم۔ ہاں، بعد میں لوگوں میں یہ روایت قائم ہو گئی، سب یہ کہتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام پر سلامتی ہو، اور ہم نیکی کرنے والوں کو ایسے ہی صلہ دیتے ہیں۔ یقیناً وہ ہمارے مومن بندوں میں اور پکے ایمان والے بندوں میں سے ایک بندے تھے، اور ہم نے ان کو اسحاق علیہ السلام کی خوشخبری دی۔ ان کی 2 بیویاں تھیں، ایک ہاجرہ
اور ایک سارہ، حضرت اسماعیل علیہ السلام حضرت حاجرہ کے بیٹے، اور حضرت اسحاق علیہ السلام حضرت سارہ کے بیٹے تھے۔ ہم نے ان کو اسحاق کی خوشخبری دی کہ وہ بھی نیک لوگوں میں ہوں گے اور نبی ہوں گے، اور ہم نے ان پر بھی برکتیں نازل کی، اور اسحاق پر بھی برکتیں نازل کی، اور ان کی اولاد میں سے کچھ لوگ نیک ہوں گے اور کچھ لوگ اپنی جان پر کھلا ظلم کریں گے، یعنی گناہگار ہوں گے۔ یہ 113 نمبر آیت تک کا ترجمہ تھا۔ اس میں کچھ تشریحی باتیں ہیں، وہ کل کے درس میں انشاءاللہ بیان ہوں گی۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین۔